بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایڈز اور بیولا جیسے خطرناک وائرس کے بعد دنیا کو اب ایک اور خطرناک اور عجیب و غریب وائرس کا سامنا ہے۔ یہ وائرس جسے ہوگ یا کوچینو کا نام دیا گیا ہے، کولمبیا اور برازیل میں نمودار ہوا ہے۔ اس وائرس کا شکار ہونے والا انسان یا تو مر جاتا ہے یا پھر چند روز میں اس کا چہرہ سور نما ہو جاتا ہے۔ سائنسدان سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ویکسین تیار کی جائے جو اس خطرناک وائرس کو ختم کر سکے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اس وائرس کا ابتدائی ہدف کولمبیا اور برازیل تھا۔ ماہرین کے مطابق ایڈز اور ابیولا کی طرح اس وائرس نے بھی سب سے پہلے منطقہ ہارا بارانی جنگلات میں کام کرنے والے محنت کشوں کو نشانہ بنایا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وائرس سب سے پہلی دریائے ایمازون کے طاس میں پائے جانے والے جنگلی سوروں اور تاپیر وسطی اور جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا ایک دمدار جانور جو 3 فٹ اونچا اور 6 فٹ لمبا ہوتا ہے میں پھیلا، اور اس کے بعد یہ انسان کو منتقل ہو گیا۔ واضح رہے کہ ہوگ وائرس کھانسنے، چھینکنے اور جسمانی رطوبتوں کے ملاپ سے ایک دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ماہرین اس بیماری کو طاعون کے مماثل قرار دے رہے ہیں۔ اس وائرس کا شکار بدقسمت شخص شروع میں تیز بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے جوڑوں میں شدید درد اور سوجن کی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ ان ابتدائی علامات کے بعد مریض کے اندرونی اعضاء سے جسم کے اندر ہی خون رسنے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ناک، آنکھوں اور مسوڑھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ عام طور پر اس وائرس کا نشانہ بننے والے 93% افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور جو بدقسمت یا خوش قسمت زندہ بچ جاتے ہیں وہ کسی افریت سے کم نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ لوگ انسان کم اور سور زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک کم از کم 535 افراد اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ زندہ بچ جانے والے مریضوں کی جلد موٹی ہو جاتی ہے، ناک اور کان کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، خصوصاً اس حد تک موٹی، لمبی اور بدہیت ہو جاتی ہے کہ اس میں اور سور کی تھوتنی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ وہ بال کھر، درے اور موٹے ہو جاتے ہیں۔ ان کی رنگت بھی بدل جاتی ہے، جلد میں نوکیلے ابھار بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور چھوٹے سینگوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر بیرن کاس کے مطابق انسانی جسم میں آنے والی یہ خوفناک تبدیلی محض چند روز میں مکمل ہو جاتی ہے، اور مریض خواہ مرد ہو یا عورت اس کی شکل سور جیسی ہو جاتی ہے۔ اس مرض یا وائرس کا یہ پہلو انتہائی دردناک ہے کہ اس مرض کا شکار ایک قابل نفرت انسان بن جاتا ہے۔ میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں کہ ایک شخص جو سب کو پیارا تھا اس بیماری میں مبتلا ہو کر سب کا پیار اور محبت کھو بیٹھا۔ لوگ ایسے شخص سے دور بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اس کے قریب آنے سے گریز کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح کی خوفناک بیماری اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی۔ ہوگ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 145 ہو چکی ہے۔ جو زندہ بچ گئے ہیں وہ موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کولمبیا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مختلف اقسام کی رطوبتیں ملک کی اعلیٰ یونیورسٹیوں اور لیبارٹریوں کو بھجوائی ہیں۔ اس ضمن میں امریکہ کے ماہرین سے بھی رجوع کیا گیا ہے۔ سائنسدان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے اس کا تعین کیا جانا چاہیے کہ یہ وائرس کس طرح عمل میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کوئی دوا یا ویکسین تیار کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر بیرن کاس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس وائرس پر انتہائی سرعت سے قابو پانا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس کوشش میں ناکام رہے تو آنے والے چند سالوں میں یہ خوفناک بیماری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو پھر کرۂ ارض پر ہر طرف سور نما انسان ہی نظر آئیں گے۔ قارئین کرام، غور فرمائیں کہ کیا آج ہمارا گھر ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے ایسی محافل کا انعقاد کر کے شریعت اسلامیہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے؟ آئیے آج ہی ہم عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں کو ان بلاؤں سے پاک کریں گے، نمازوں کی پابندی اور تلاوت کلام پاک کو
عام کر کے خداوند قدوس کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو احکامات الہی کا پابند بنائے اور ان تمام سرور بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔